الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رسولہ نبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اس تعریف کے لائق پروردگار عالمین کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ سوائے اس وحدہ لا شریک کے نہ کوئی لائق عبادت، جو بڑا مہربان، حد سے زیادہ نوازنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ پاک ذات جس کا فضل ازل سے اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا شہنشاہ دو عالم حضور کونین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی عظمت کو اس رب وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ شامل درود ہے وہ گھرانہ پاک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسے اس رب وحدہ لا شریک نے اپنے ہر کام میں وسیلہ چنا، اور خواہ وہ ولایت کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے جاری کرنا ہو، یا روز آخرت لشکر حق کی علم برداری ہو، غرض کہ اس رب نے اپنی ہدایت کا وسیلہ اور سامان اس گھرانہ آل محمد کو بنایا۔ اس گھرانہ آل محمد سے کہیں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے حضور سیدنا غوث الاعظم پیران پیر ولایت کا سرچشمہ جاری کیے ہوئے ہیں، تو کہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے لشکر حق کی علم برداری کے فرائض امام زمانہ کے سپرد کیے گئے ہیں۔ آج جیسا کہ اس نشست کو دوہری اہمیت حاصل ہے، یہ دین نسبتوں کا دین ہے۔ ایک رات جس کی نسبت قرآن اترنے سے ہو جائے وہ عام راتوں جیسی رات نہیں رہتی۔ ایک مخلوق جو عام مخلوق سے نہ عمل میں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ رفتار میں، غرض کہ کسی خصلت میں اللہ کی ساری تخلیق سے افضل نہیں، لیکن فقط نسبت نور محمد ملنی تھی، تو اس انسان کو، اس مخلوق کو درجہ اشرف المخلوقات مل گیا۔ تو تقاضا قدرت یہ ہے کہ بندہ کچھ نہیں ہوندہ پر نسبت بچا جانتے۔ سوکھے الفاظ اسی گھرانہ آل محمد اکھی گلہ دے قائل نہیں ہیں، گل لو یہ جڑی سمجھ آ جائے، وہ چاہے ناج البلاغہ ہو، وہ چاہے غنیت الطالبین ہو، اوپر جاؤ تو چاہے وہ سیاہ ستہ ہو، یہاں پہ یہ ہے جو کہتے ہیں وہ دلوں پہ اثر کر جاتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہی نہیں جو اترے نہ۔ تو غرض کہ اس رب وحدہ لا شریک نے ان کی نسبت کو سامان بخشش قرار دیا، ان کی نسبت کو تم لوگوں کا اشرف المخلوقات ہونے کے لیے نسبت اعلیٰ قرار دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جب تخلیق آدم کی اس دنیا کا نظام سجایا گیا، ہم انسان سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کہا تھا میرے دادا مولا علی مشکل کشا نے کہ مجھے دو چیزوں کا افسوس رہے گا، جتنا میں سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا ہی۔ آپ کہتے تھے نا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو میں اس کا جواب دوں گا۔ لوگ اٹھ کے آ جاتے تھے
یا دنیا کی غرض مانگنے یا پوچھنے آ جاتے تھے کون سے جانور انڈے دیتا ہے کون سے بچے دیتا ہے. اور وہ اس قسم کا نظام مرتب ہوا کہ وہ ممبر جو گھرانہ آل محمد کی میراث تھی، وہ ممبر جو تمہارے اجداد کو دین کی طرف لے جانے کا ضامن قرار پایا تھا، آج اس ممبر کے مقصد کوئی بھول گئے. یہ ممبر تو وہ تھا جہاں سے آنے والی آواز اگر وہ بغداد کی خانقاہ سے جاری ہوتی تھی، اس آج کے دن آج گل جنہ دا دن جنہ دی نسبت پھر گل بھی انہاں دی ہونی چاہیے. گل اسی نسبت تے وسیلے نو سمجھدے ہوئے بغداد جانا ہے. تو یہ ممبر جن کی میراث تھی آج دور حاضر میں جدت آ چکی ہے. تم لوگوں کے پاس یہ ساؤنڈ موجود ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے مختلف طریقے موجود ہیں. وہ بغداد میں خانقاہ غوثیہ جہاں 70 ہزار بندے کا مجمع ہوتا تھا، اور سرکار جب مستند صدارت سے ارشاد فرماتے تھے تو پہلے بندے کو بھی اسی طرح وہ اثر کرتی تھی جیسے آخری بندے کو کرتی تھی. وہ کیوں کرتی تھی؟ اونچی بولنے کی وجہ سے نہیں کرتی تھی. وہ جو بول رہا ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا یہ دیکھو، اور جو بلا رہے ہوتے تھے وہ کون ہوتے یہ دیکھو. تو بات اہمیت جس کی سمجھنی ہے وہ ہے نسبت. اور یہ نسبت جب آدم علیہ السلام کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، یہ نور محمد و آل محمد آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا، تو رب وحدہ لا شریک نے تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. جنہوں نے سجدہ کیا ان کے عہدے برقرار رہ گئے. جس کو اپنی عبادات کا گھمنڈ تھا، نمازوں کا گھمنڈ تھا، جس کو اپنے وجود کا گھمنڈ تھا، وہ شیطان کہنے لگا کہ میں تو زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، پر کیا میں اس مخلوق کو سجدہ کروں جسے تو مٹی سے بنا رہا ہے، اور میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں اس مخلوق کو نہیں کر سکتا. تو صرف ایک غلطی آدم کو پہچاننا کام نہیں تھا، نور محمد و آل محمد کو نہ پہچاننا شیطان کا رد ہونا تھا. وہ پہچان نہیں پایا کہ اگر سجدہ کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، ساتھ سوال اگلا کیا ہو رہا ہے، کیا تو ان لوگوں جیسا ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مالک، میں ان لوگوں جیسا نہیں، پر میں ان کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو مٹی سے تخلیق کر رہا ہے. تو فقط نور محمد کی معرفت سے ناآشنا رہ کر مارا ہے. اگر پہچان جاتا تو مقام کبھی سلب نہ ہوتا. تو غرض اس انسان کو جو مقام ملا وہ نسبت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. کائنات کا نظام سج گیا. انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقطع ہو گیا، مگر ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور یہ ہدایت ان سے جاری رہی جو چادر تطہیر میں تھے. یہ ہدایت ان سے جاری رہی جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 میں تھے. اور یاد رکھنا، مجھ سے اکثر لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی سادات کی اصل پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ یہ شجرے تو بڑی دور کی بات ہے. آج تو جو شجروں والے ان کو بھی نہیں پہچانا جاتا یہ سید ہے یا نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، جو کربلا کا خون ہوتا ہے نا وہ 5 منٹ میں بتا دیتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح، اگر کربلا یاد آ جائے تو سمجھنا کربلا والے، اگر یاد نہ آئے تو پھر سمجھنا کہ چاہے سادات ہیں لیکن وہ خوشبو نہیں آ رہی جو کربلا کی. کوئی لمبی چوڑی ونڈا ہی نہیں ہے. میرے کو لوگ آتے ہیں بڑی بڑی درگاہاں دی گلاں کردے نے، آ کے ان بیت ہوندے نے، وہ کہندے نے جی فلانے دور وچ فلانی ہستی دے بعد جویں پیر نصیر الدین دی حد تک گولڑا شریف ایک بہت عظیم درگاہ ہے. اج کی وجہ ہے کہ وہ لذت نہیں رہی. خون بھی او ہوئی ہے، اولاداں بھی او ہوئی. جویں پیر نصیر الدین آکھدے سی نا کہ جے میری اولاد وچ بھی کوئی ہو جائے جیڑا اس نظام نو نہ لے کے ٹر سکدا ہوئے تے نہ ٹرنا. کیوں؟ سادات کا احترام واجب ہے،
پر ہدایت اس کا چنا ہوا بندہ تم تک پہنچاتا ہے۔ ہدایت دینے والے کی نشانی قرآن نے کیا بتائی؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اچھا خوف ہے ختم نہیں ہوتا، یہ بالفرض تانوں تاڑے لیول دی مثال دینا، یہ بالفرض تاڑا کوئی ایس ایچ او واقف ہے، کوئی سپاہی واقف ہے، تانوں پولیس پھڑن آ جائے تانوں کو خوف ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ یہ کوئی ایم این اے واقف ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہوئے، کوئی خوف ہوئے گا؟ نہیں ہوئے۔ پتہ ہے جی بندہ اپنا بیٹھا ہوئے یا چلو کوئی تاڑا برائی کوئی کسی سرکاری عہدے تے ہوئے ہوندہ سانوں کوئی ٹینشن ہے، ساڑھے گھر دا بندہ بیٹھا ہوئے اس گل دا آ جاندہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو کس پہ مان ہوتا ہے جو ان کو خوف نہیں ہوتا؟ وہ کیا ہے جو ان اللہ کے بندوں کے دلوں سے خوف کو ختم کر دیتا ہے؟ وہ کیا ہے جو بلال کو یہ مقام دیتا ہے کہ بلال کے قدموں کی آواز جنت میں جا رہی ہے؟ وہ کیا ہے جو 70-72 مسلمان ہو تو ان کو 11 لاکھ کے لشکر پہ حاوی کر دیتا ہے؟ وہ کیا ہے جو 27 غزوات میں صرف صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے بعد بھی آج تک جو مجاہد ہوتا ہے اس کے دل میں آسرا ہوتا ہے؟ ایک کو آسرا کے پیچھے سرکار بیٹھے، سرکار سانو ویکھ رہے نے تے کیویں نہ ویکھ رہے ہوں؟ اللہ قرآن وچ کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاہد بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ خوف ختم کرنے کے لیے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی موجود ہیں، ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی میں تسی کہیں دے ہو نا پیر کانٹتے نے سامنے سے، جدوں اے یقین ہوندہ ہے مڑو آپ پہ سامنے دے، یہ یقین نہ ہوئے تو مڑ کن نے سامنے۔ اور آج کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ کہیں ہم فرقوں میں بٹے ہیں، کہیں ہم رنگوں میں بٹے ہیں، کہیں ہم نسلوں میں بٹے ہیں۔ کوئی فرقوں سے آگے بات چلی اور چلتے چلتے ان فرقوں کے بھی آگے شاخیں بنتی گئی۔ یہ بچہ ان ساڑھے گھر نال وابستہ ہے۔ آج تائی میں نے اداس کری شیخ و شریف دا کو بدلے رنگ دیکھے، نہ کوئی ڈرامے بازی، نہ کوئی رنگ بدلے، یہ اپنی موج ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں 37ویں پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملنا تے بچے بھی بہتر جاندہ ہے جڑے شیخ و شریف نہ واقف نے، سارے ہی اللہ دے ولی گزرے، لیکن کدی بھی کسی نے دین کو نوی چیز ایجاد نہیں کیتی۔ کدی میرے کسی کزن نے نہیں آکھیا ہوئے گا کہ لو جی میں پیر مراتب علی نے بھی نہیں آکھیا ہوئے گا فلانی رنگ دی ٹوپی پائیں گا تو کوئی ساڈا نہیں تو نہیں۔ انہاں کی کیتا جڑا ایتھے پرزا ہے نا انہوں دھو دیتا، انہوں دے دھو کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے بوٹے لا دیتے۔ تے کیا ہون لال جھگی اچھے اپنے گیا، ہون لال جھگی اچھے آپ جامن گیا۔ تو در حقیقت جو اللہ کے بندوں نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ فقط ایک کام تھا، بیٹا بیٹھ جا، وہ فقط ایک کام تھا۔ وہ کیا کام تھا؟ کہ ان اللہ کے بندوں نے تمہارے دلوں کو دیا اور ان کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معطر کیا۔ اور پھر کیا ہون خوف کو نہیں، بھاویں ہون حشر ہوئے، بھاویں ہون قبر ہوئے، ہون دلائیں جڑے بوٹے لگے نے انہیں ڈوبدے ہی نہیں۔ تو اے لوگوں آج ہم نے ان محافل کا مقصد ختم کر دیا ہے۔ ہم نے ان محافل کا مقصد دنیا کا دکھلاوا کر دیا، دنیا کی لذت کر دی۔ ہم نے ان محافل کا یہ مقصد ہی نہیں لیا کہ یہاں سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سیکھنا۔ ان محافل سے کیا ہم نے اپنے رہبر مرشد پیشوا سے یہ نہیں لیا۔ پیر وہ نہیں ہوندہ جو پیر نصیر الدین کہندے سے جو پیر دے کارے جیرے جام پہ آگے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہیں ملنی ہوتی ہیں، لیکن اور وہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑھ کے تمہیں وہ نسبت ملنی ہوتی ہے جو تمہیں اس دربار میں پیش کرنے کے قابل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بچے ذرا معرفت نو سمجھنا لے بیٹھے ہیں تو کچھ گلہ میں ناستے کر رہے ہیں جنہیں چھتی انہوں سمجھ آ جائیں۔ تو اے لوگوں یہ جو خانقاہیں ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے وہ نسبت جس نسبت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا اس نسبت کو پہچانا اور آج اس نسبت کی تمہیں پہچان کرانے کا ذمہ داری لے لی۔
کوئی لمبی چوڑی گل ہی نہیں. جے آدم علیہ السلام کو نسبت مل گئی اشرف المخلوقات ہو گئے, تمام مخلوقات تو افضل اے انسان ہو گیا. اس طرح تمام امتاں تو افضل تسی لوگ ہو گئے. ذرا گریبانہ چانکو تو صحیح, کیا قوم عاد تو, قوم لوط تو, قوم سمود تو کی تاڑے اعمال جڑے نے وہ چنگے نے یا نہیں نے؟ کوئی ایک عمل بھڑا ہوندا سی نا تے عذاب آ جاندا سی. اج کی وجہ ہے کہ اج انہیں برے اعمال دے نال بھی تاڑے تے عذاب نہیں آندا؟ فقط ایک وجہ ہے, وہ کوئی ساڑے کو بخشن واسطے اور ساڑے کو شے ہی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رو رو کے تاڑی بخشش واسطے دعا مانگتے ہیں. کیا اس تو زیادہ بھی کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ تسی لوگ اپنے جڑے 2 نسلاں تو بعد پتر جمنا ہوئے ان دی فکر نہیں کرتے. جے کوئی زمین ویچن تے لگیا ہے نا, وہ کہندا ٹکی جاؤ تے ویچی جاؤ, اگلے نہ اگلی ویکھی جائے. انج ہی ہوندا ہے. جے کوئی کسی برے عمل تے لگیا ہے نا, وہ 2 نسلاں کیوں اپنی فکر نہیں کردا کہ میرے نال لگا کی ہونا, وہ اپنی فکر نہیں کردا. 2 نسلاں تے بڑی دور تو گل. لیکن میرے بچوں, کیا اس تو ود کے کوئی رحیم ہو سکتا ہے کہ جدوں تہاڈا وجود بھی نہیں سی ادوں بھی تہاڈی بخشش دی دعا مانگ رہے ہیں؟ اینی گل سارے نوں پتہ ہے, سارے بیان بھی کردے ہیں, لیکن اگلی گل کوئی بیان نہیں کرتا. یہ بخشش والا رولا جدوں ہوئی ہے گل کیویں کر کے پورا ہویا سی؟ وہ دسو تو صحیح. کیوں جی جدوں آپ 3 دن رو رو کے دعا منگتے رہے ہیں, جواب کدوں آیا سی؟ یہ پہلے دن کیوں نہیں آیا؟ دوجے دن کیوں نہیں آیا؟ تیسرے دن اس 1 منٹ کیوں آیا جنوں آقا زادی آیا؟ میں نے دس دیو نا, اللہ دے نبی کون نے؟ اللہ دے نبی وہ نے جنہ بارے اللہ قرآن کہندا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ میرا نبی اپنے پسند کی بات بھی نہیں کرتا, وہی کرتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے. یہ اللہ دے نبی وہ نے جنہ دے وچ ایک کری خیال آ جائے نا, کعبہ گئے ہن سجدے کردے ہو نا اتنے منہ کر کے, ایتھوں بھی کردے ہو, پہلے سجدے کتنے ہوندے ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے مسجد اقصی دے وہ مسجد قبلہ تین ویکھی ہے نا, اللہ دے نبی دے دل وچ خیال آیا سی ایک کر تے جبرائیل آ گئے. خیال کی آیا کہ ساڈے سجود دا رخ حرم پاک لے ہونا چاہیے. اس سے وقت جبرائیل آ گئے کہ اللہ کے محبوب, اللہ فرماتے ہیں جدھر تو راضی ہم ادھر کعبہ پھیر دیتے ہیں, ہم ادھر کعبہ پھیر دیتے ہیں. تے او نبی 3 دن رو رو کے دعا کر رہے ہیں, تو جواب ہی نہیں آ رہا. یہ میرا بیٹا مائک دے وچ ایتھے 2 تاراں نے, ایک پٹ دے مائک چلے گا. آ بجلی نے 2 تاراں نے, ایک پٹ دے چلے گا. درود وچوں آل محمد نو کڈ دیو. میں تینوں پہلے گل کہی ہے کہ اسی گل ہی کرنی جڑی تانوں سمجھ آئے. نہ اسی اوکھے ہون دے قائل ہیں تے نہ اسی اوکھے کرن دے قائل ہیں. جڑے او ہون گے انہاں نوں اسی سیٹ بھی کر لواں گے, جے کو اسی ادھر نوں جاواں گے انہاں نوں بھی سیٹ کر لواں گے جڑے کو اوکھے ہون والے نے. پر ایتھے تے سارے ساڈے محبت والے بیٹھے, انہاں دا بھی علاج کر لینے ہونے جڑے اوکھے ہون والے. پر تسی تے ساڈے اپنے بچے بیٹھے ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نوں چاہ کے دیکھو اج کی وجہ ہے. اے جڑے علماء کرام تے میرے بچے ایتھے بیٹھے نے سارے, یہ جنی بھی امت ہے ساڈے دی اولاد نہیں مانندی. اسی جدوں ایتھے بیٹھنے ہیں جڑے بھی احباب بیٹھے نے, بیٹا تاڈی سب دی ذمہ داری ہے کہ گل وہ کرو جڑی انہاں نوں سمجھ آئے, نہ کہ وہ کرو جن دے بہت پیسے آن. اور دلوں سے خوف نکال دو. رزق اللہ نے دینا, انہوں نے دینا تم لوگوں کو, انہیں کچھ بھی نہیں دینا. یہ تو بندے نو پانی نہیں پوچھتے, کبھی آ کے دیکھ لیں ہے امتی انہوں نے, پر اج دے دور مردے کسی نے پانی نہیں پوچھتے. ذرا سڑکوں پہ جا کے حالات میں کی ہو رہے ہیں. یہ نفسا نفسی کا دور ہے, اس میں تو ایک سے دوسرے کو نہیں پوچھا جاتا. تو پتر 3 دن بعد جواب کیوں آیا؟ جے درود چوں آل محمد نو کڈ دیو درود پورا نہیں, اور جے دل وچ بغض ہوئے نماز وچ محمد و آل محمد تے درود ہوئے تے دل وچ کچھ تے زبان تے کچھ, ان دا نام منافقت نماز ہے. بیٹا کنجی جڑی ہے نا, کنجی قابو کرنا کام ہے. یہ نشستاں دا مقصد اسی اوکھیاں گلاں دے قائل نہیں ہاں, تانوں کنجی دین آیا بس. ٹھیک ہے, او کنجی سمجھ گئے تے سمجھو ہر تالا کھل گیا. یہ میرا بیٹا سمجھ وچ نہ آیا, مڑ میرا بیٹا بھاویں قبر ہوئی نا, نہ اوتھے نماز دا پوچھیا جانا ہے, نہ اتنے روزے دا پوچھیا جانا ہے, نہ اتنے حج دا پوچھیا جانا ہے, نہ اتنے تھوڑے کسی اور عمل دا پوچھیا جانا ہے. پوچھے جانا ہے بتا تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہ کیا کہے گا کہ وہ میں ان کو اپنے بڑے بھائیوں جیسا سمجھتا تھا. استغفر اللہ. وہ کیا کہے گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہتا تھا, پر آل محمد دا بغض میرے دل میں چاہ.
میں کربلا دے وچ بھی نماز تے پڑھنی آئی پر آل محمد دا سر لا کے پڑھنی آئی، یہ کہے گا نہیں۔ تو یہ دو تارے ہیں، ایک ملک تا تو سمجھو سارا کنیکشن گیا۔ تو اے لوگو 3 دن آپ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے اور نماز پڑھا کے واپس حجرے میں جاتے رہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول جون سے ہے، پتہ نہیں ہم سے ناراض ہے۔ اچھا اتنے بدعت دا بڑا رولا پیندا ہے، اپن جا کے نا بڑے کپدے نے بدعت شرک یہ وہ، یہ آل محمد دی گھر دی جڑی سفارش کرانا ہے یہ کی ہے؟ مینوں پہلے یہ تو سمجھاؤ نا، یہ مینوں گل دسو نا، بدعت تے شرک والے سارے اپنے نال ہی ہیٹھاں اٹھا ہوندے پھردے ہیں، یہ صحابہ کرام تو ود سیانے نہیں سیانے نا۔ تو جدو 3 دن جواب نہیں مل رہا سی تے حضرت ابوبکر صدیق نو کیندا بوا نظر آیا سی، حضرت عمر فاروق نو کیندا بوا نظر آیا سی، حضرت عثمان غنی نو کیندا بوا نظر آیا سی، کہن نو حضرت علی نو بھی کہہ سکتے ہیں، کہن نو حضرت علی نو بھی کہہ سکتے ہیں، انکاری اتھے بھی کو نہیں آئی۔ پر نہیں، لوکی فرق کردے نے نا، لوکی کہندے نے انج حال نہیں ہوندی انج ہوندی ہے، کہندے نے چادرے تے تیر نہیں ہوندی او تے باہر آلے تے اندر آلے تے یوں تے گوں، ایندا بھی حال اپاں کڈ لینے۔ آج سارے حال جننے کو تاڑے لی ضروری نہیں انہیں کٹ جاواں گے، باقی جڑے رہ گئے کل پھر میں آنا پھر کٹ دیں گے، حالے میں ایک اور جگہ جانا ہے تے رات بڑی سعادتاں دی رات ہے تے آج کچھ لے کے ہی جاؤ گے، کیونکہ انج میں عمومی ساڈی گفتگو انج نہیں ہوندی لیکن آج اسی اونج کر رہے ہیں جی اللہ آج لوٹ سیل لائی ہوئی ہے نا کہ کھل کے ورتا رہے ہیں، ایسی بھی چند گلاں کھل کے کرنیاں نے تاڈے نال۔ تے میرا بیٹا 3 دن جواب نہیں آیا، صحابہ کرام کوئی اور بوا نظر نہیں آیا، کوئی اور سفارش نظر نہیں آئی، جانتے تھے کہ سارے ہیں مجھے نہ بھی ہو گئی ہے نا، آقا زادی نو نہ نہیں ہو، کٹھے ہوئے دروازہ سیدہ پہ آئے، عرض کی کہ آقا زادی آپ کے بابا پتہ نہیں ہم سے ناراض ہیں، اپنے حجرہ انور سے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہم سے کلام نہیں کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں، آقا زادی آپ ہماری سفارش کر دیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں۔ آقا زادی تشریف لائی، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہ ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ۔ وہ دروازہ جو 3 دن سے کسی کے آنے پہ نہیں کھل رہا تھا وہ دروازہ کھل رہا، ذرا اس منظر نو سوچو نا کہ 3 دن تمام سجن بیلی عزیز سارے آ کے بوئے تے دستک دے رہے ہیں، بوا نہیں کھل رہا، یہ 3 دن بعد یا دستک دیتی بوا کھل گیا۔ میرا ایک تاڑے تو سوال ہے، کیا جبرائیل اس دستک دا آغاز کر رہا ہے؟ کچھ تے سی نا کہ یہ دستک ہی ہوئی ہے کہ جبرائیل آ گئے تے کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، اے نہیں آکھیا ساری بخش دیتی، اے بھی نہیں آکھیا کہ نہیں بخشی، کیا جتھے یہ 2 آ جان کے نا اتھے اسی تانوں راضی کرا۔ بیٹا انہاں دا ایک عمل، ایک دن، ایک سیکنڈ تاڑی تربیت واسطے آ، یاد رکھنا۔ اج بھی میں نہیں کہندا آل محمد اصل حالت وچ ہون صحیح، تانوں پتہ لگ جاسی کربلا والے ہوندے کون، یہ تانوں نہ ایتھے بیٹھے لے جاون نہ مدینے موڑ آکھن، یہ اپنی اصل حالت وچ ہون صحیح بس۔ اج تسی دین نو مذاق بنا لیتا ہے، کدی فرقیاں دے نام تے، کدی نعریاں دے نام تے، کہ نعرے نال تسی سرکار نو راضی کر لیں۔ اللہ کے بندو ڈرو اس وقت سے جب فقط ایک نسبت نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہارے تمام نعرے، تمہارے تمام عقیدے، تمہاری تمام عبادات فقط اگر نسبت رسول خدا نہیں ہوگی تو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ تو اے لوگو اس وقت نے ہمیں بتا دیا کہ شفاعت وہاں ہوگی جہاں یہ دونوں دل میں اکٹھے ہوں گے۔ تو انہیں گل میرے ذہن چ آ گئی ہے، انہوں بھی کردہ جاؤں شاید تاڑے چ کسے دے کام آ جائے۔ یہ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک تھلے کیوں نہیں لینا، یہ کی چکر؟ جدوں سرکار غوث پاک دے کول کو جاتا اتھے جا کے قرآن حفظ کر دو، اللہ دا ولی ہو کے نکلدا۔ یہ اج ہن ساڈے مدرسیاں نوں کی بن گیا؟ کوئی نہ کوئی رولا تے بنیا، قرآن تے نہیں بدلی جا، کچھ نہ کچھ تے ہے نا جنوں سمجھ نہیں رہے۔ کچھ علی نے بھی وعدے کیتے ہیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیتے ہوئے نے،
سیاستہ کی حدیث ہے القرآن ما علی والی مل قرآن، کیوں کہا تھا؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کی انہوں نے کنڈیاں پائیاں نہیں جیاں کہ جی شفاعت ہوئے تو تاکازی دیان سے شفاعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی حضرت علی نے فرمایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے القرآن ما علی والی مال قرآن، جی اپنے آپ کو علم دا شہر کہہ رہے ہیں۔ وہ اور گل ہے کہ ساڈے جڑے عالماں نے یہ تو سارے آندے نے کہ سرکار ان پڑھا، لوگ پائے جاندے نے وچ ہی پائے جاندے نے، یہ علمی ہے ساڈا تے آپ کہندے نے نا مدینہ العلم و علی الباب، ایک کہندے نہ سی شہر نو مننا نہ دروازے نو مننا، یہ ساڈی اپنی منطق ہے۔ آپ کہتے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور آپ نے فرما دیا کہ القرآن ما علی والی مال قرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کربلا چاہتے قرآن ہان کے نہیں ہے، ہے گیا انہوں نے قرآن حفظ کرن تے کوئی شک کا، چلو جی آج اپنے بچے تے عربی نہیں سمجھتے، انہوں نے عربی سمجھن تے کوئی شک کا، وہ پنجابی تے نہیں بول دے ہیں، اردو تے نہیں بول دے ہیں، کی بول دے ہیں؟ عربی بول دے ہیں۔ قرآن پڑھیا، جدو پڑھیا تے بھی پڑھ لیتا ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا آیت موبائلہ نال کیتا ہے تے آکھیا ہے قرآن وچ کی ہے، یہ تے نہیں ہونا کہ نہیں پڑھیا ہونا، انہاں آیت تطہیر نو بھی پڑھیا ہونا، ٹھیک ہے وہ کی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ۔ ہن ذرا پڑھے لکھے مجمع واسطے گل یہ تے میں اپنے انہاں بچیاں واسطے کر رہا ہوں، یہ جڑے عربی لغت کو سمجھدے نے ایتھے جمع دا صیغہ استعمال ہویا کہ نہیں ہویا؟ کی آکھیا اے میرے حبیب نے کہہ دو کہ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ کوئی شک ہے کسی نے؟ جمع دا صیغہ عربی زبان میں سمجھنے والے سمجھ دیں، ایتھے تے آپ نو آپشن دیتی گئی جنی مرضی عورتاں لے جائے، کلی آقا زادی نے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک گلدستہ پنجتن پاک پرویا کیویں گیا ہے ویکھ لینا، تسی تے حق 4 یار دے نعرے لاندے ہو، یار بھی 5 نے، تسی پنجویں نو نہ منو وہ تہاڈی گل ہے، نے بھی 5 یہ جدوں بھی جانے نے ہونے 5 نے، یہ 5 تو گھٹنے نہیں نے۔ اس گلدستے میں اپنی عورتوں میں آقا زادی کو ساتھ لے رہے ہیں، اپنے بچوں میں حسنین قریبین کو ساتھ لے رہے ہیں، اپنی جانوں میں علی کو ساتھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہاں پہ جا رہے ہیں، جا کے ان آج دے انہاں جاہلاں تو وہ پھر جڑے ہے سن نجران دے عیسائی وہ بس طرح کہ انہاں جدوں 5 تن نو ویکھیا نا انہاں کہ نہیں مولا اے نہیں اور کوئی آ جان تے سانوں منظور نے، پر اے 5 تن دے اگوں جو بد دعا ہو گئی نا تے ساڈی نسلاں بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اے لوگو واہ انہاں تو بغیر کوئی نہیں جے، نہ نماز وچ واہ ہے، نہ بہشت وچ واہ ہے، نہ قبر وچ واہ ہے، واہ کدے بھی کوئی نہیں۔ تے پھر جڑی میں دوئی گل کیتی کہ جڑے حق 4 یار دا اپا نعرہ لانے بھی 5 نے، سانوں سمجھ نہیں تے علیحدہ گل کیا آپ نے کیا تھا کہ میرے بعد کتنے سال خلافت رہے گی؟ 30 سال، اس تو بعد ملوکیت آ جائے گی، تو 30 سال 6 مہینے دا دور امام حسن دا بھی شامل ہے، کیوں بھول جاندے ہیں؟ تے نعرہ بناویے تے حق 5 یار بھی ہو سکدا کی یہ 5ویں نہ سانوں کی، لیکن اسی گل مولا امام حسن دی اولاد بیٹھے ہیں جڑے نہیں منتے منا لواں گے، کوئی رولا نہیں، بے فکر ہو۔ تو بیٹا گلاں کی نے چھوٹی چھوٹی گلاں نے، یہ گلاں انیاں بگڑن والی نہیں سن، اور یاد رکھو آل محمد کے گھرانے کی تعظیم سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو، یہ کون ہی اور سکھا سکتا، وہ انہاں تو سکھو جڑے ممبر تے بیٹھے ہوئے تے آ کے حسین پاک نے کیا سی میرے نانا کے ممبر کو اترو تے لے گئے تے کیا حضور اسی بھی تاڈے نانا دے تے ممبر بھی تاڈا، یہ انہاں تو پوچھو جنہاں دے بیٹے نو آپ نے کیا سی کہ تو ساڈا غلام زیادہ ہے تے او آگے آ کے دروازے تے دستک دیتی کہ حضور تسی جڑا کیا ہے لکھ دو تے میری کفن وچ رکھیا جائے تاکہ روز آخرت جدوں پوچھیا جائے میرے کول سند ہوئے کہ میں انہاں دا غلام زیادہ ہاں تے میں انہاں دا غلام ہاں۔ اے لوگوں یہ رشتے تھے آل محمد سے، یہ رشتے تھے آل محمد سے، اور یہ وہ تھے جس وجہ سے انہوں نے مقام پایا، اور یہی وہ کنجی ہے جو ہر تالے کی چابی کھولتی ہے۔ آل محمد کا مقام تے میرے خیال نال سمجھ گئے ہو،
اس گل کا نچوڑ کڈنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عشق کے کچھ آداب اور کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، بغیر تقاضوں کے عشق نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ساڈا عاشق ہے نا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساڈی گل موڑے گا۔ یہ آداب اسی نہیں، اللہ نے سیٹ کیتے ہیں، اور رب ہو کے اپنے محبوب کو نہیں موڑ رہا، اور رب ہو کے اپنے محبوب دے نہیں موڑ رہا تے تسی آل محمد دے عاشق ہو کے آل محمد دی موڑ دیو گے؟ دسو آج کی کردے نے آل محمد دے نام لے کے نعرہ مار کے ایدے نو جا رہے ہیں، اسی گل کردے ادو آئی مڑ جانا، اج کہنا ایدے نہیں جانا، جانا اسی ایدے نو، انہاں اوتے عمل نہیں کرنا، پیروی نہیں کرنی۔ یہی ہماری تباہی کا باعث ہے۔ پہلے تو وہ خوش قسمت ہے جن کو سادات وہ مل جائیں جو کربلا یاد کرا، تے اس تو بعد او خوش قسمت نے جڑے جدوں انہاں دی پلہ پھڑ لون نا مڑو چھڈن نا۔ جویں وارث شاہ نے آکھیا سی نا کہ پہلی پوڑی پریم دی تے پلے سراتی ڈیرا، لوکی مکے حج کرن تے میں مکھ ویکھاں تیرا، لیکن او کہیا جی پہلی پوڑی یہ جی پھڑنی ہے کہ مڑ پلے سراتی ڈیرے جا کے لگنا۔ تو اے لوگو گلاں اوکھیاں نہیں، آج ہم نے اس دین کو نفرتوں میں بانٹ دیا، آج ہم نے اس دین کو دنیاوی کاروبار میں بانٹ دیا، آج ہم نے اس دین کو نہ صرف دین کو بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے آگے بیچ دیا ہے۔ اور میرے دادا سرکار غوث العظم پیران پیر آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے اس بازار دنیا میں ابھی خریداری کا وقت ہے، وہ سودا خرید جو آخرت کے بازار میں بیچ سکے۔ تو اے لوگو اس دنیا سے سب نے جانا ہے، تم نے یہاں 40-50 سال رہنا ہے، اچھا مکان بنانا چاہتے ہو، چلو وہ تو بڑی وڈی گل ہے، سردیاں کنے مہینے دی ہوندیاں نے؟ 3-4-5 مہینے دی، چنگے کپڑے لے لیندے ہو نا 3 مہینے لی، تے گرم کپڑے لینے نے جی 3-4 مہینے دی سردی آ رہی ہے، تے جڑا میرا بیٹا اپا قبر تے قبر تو بعد اگلی منزلہ نے ان دا خیال ہی کوئی سوچ ہی کوئی نہیں ساڈی۔ یہ 3 مہینے دی تیاری دی پرواہ ہے، پر جڑی اس تو بعد ازلی زندگی ہے، جڑی اس تو بعد تا حیات عطا ہے، ان دی سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اے بچو آج اسی اپنا کام اتنے پورا کر دیتا۔ میں تین بچیاں نو پہلے کیا سی کہ میں رات 3 بجے چل جاگے نہ لگو نہیں توتا جواب، اسی ڈیوٹی پوری کرنی جڑی ادوں آئی، نہ اسی تانوں ویکھنا ہے، نہ تہاڈے کپڑیاں نو تے نہ تہاڈے پیسیاں نو، وہ تانوں سارے مبارک ہو۔ اسی وہ ڈیوٹی پوری کرنی، کیونکہ آل محمد کو اللہ تعالیٰ ایک خاص فضل بخشا ہے کہ جس دور کے جو تقاضے ہو نا وہ دے کے بھیج دیتا ہے۔ جن کو واصف علی واصف چاہیے وہ بھی یہاں ہی مل جاتا ہے، جن کو نصیر الدین چاہیے وہ بھی یہاں ہی مل جاتا ہے، جس دور میں بالا پیر چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے۔ غرض کہ یہ اول اولا محمد، اوسطونا محمد، کلونا محمد، آخرونا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا بادلہ بھی محمد، میرا بیچلا بھی محمد، میرا آخر والا بھی محمد، اور جو وہ آئے گا وہ بھی محمد ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ بھی نماز پڑھے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، خوش رہو تو وسدے رہو۔ اللہ حافظ ناصر وما علینا الا البلاغ۔